جو آپ کے اپنے وہ ہے جو ڈسٹریبیوشن لائن ہے ان کی وہ اتنی کمزور اور ناقص ہے کہ ان کو خود نہیں، یعنی کہ لیکن جہاں میٹر لگے ہوئے ہیں، جہاں میٹر لگے ہوئے ہیں وہاں بھی لوگ بل نہیں دے رہے. چھوڑ دیں آپ، چلے جن ایریا سے میٹر نہیں لگے ہوئے، لیکن اس میں بعد میں بات آتے ہیں. ابھی نہیں، میرا پہلا سوال یہ ہے، کہ ملک کیسے چلے گا اگر یہ چیزیں ہوئیں آپ کے ساتھ طے ہوئیں، وفاق نے طے کی چیزیں. بالکل صحیح بات آپ کہہ رہے ہیں. اگر اس سے وہ ہٹتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ پریس کانفرنس کریں، آپ ایک لیٹر لکھیں، آپ کے بندے اسمبلی میں گئے بھائی یہ چیز تم نے کی ہے، نہیں ہوگا تو پھر ہم اس قدم پہ آئے جائیں گے. آپ کر کیا رہے ہیں کہ آپ نے اناؤنس کر دیا کہ ہر ایم این اے ہر گرڈ سٹیشن میں گھس جائے، اینڈ ریگارڈلیس کہ کیا چوری ہے نہیں ہے، اس نے یہ بجلی تے گھنٹے چلانی ہے. آئی جی کو آپ کہتے ہیں کہ تو نے پرچہ نہیں کرنا بھائی، جو مرضی ہو جائے. یہ گرڈ سٹیشنز آپ ملک کی بجلی بند کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں. اس پہ آپ سے عرض کروں اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں 234 کیا کہتا ہے؟ 234 کہتا ہے کہ اگر آپ آئین کے مطابق پروونشل گورنمنٹ نہیں چلے گی تو پھر وہ جسٹیفائی ہوتا ہے گورنر راج. مجھے بتائیں کیا اس طرح پہ ملک چل سکتا ہے جس طرح چیف منسٹر صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ بس ٹھیک ہے یار میں گھسوں گا، جو جہاں مرضی گرڈ سٹیشن میں گھس جاؤں، میرے بندے گھس جائیں، عام لوگ گھس جائیں اور 3 باری جا کے بند کروا دیں. ملک تو ایسے نہیں چلتے. نہیں الحمدللہ اور ماشاءاللہ آپ کو گورنر رولز بھی یاد آ رہا ہے، آرٹیکل کا وہ بھی یاد آ رہا ہے کہ جی کس آرٹیکل کے تحت رولز گورنر راج نافذ ہو سکتا ہے. لیکن آپ کو یہ یاد نہیں آیا کہ 90 ڈیز میں الیکشن نہیں ہوئے، آج تک کسی نے نہیں پوچھا کہ یہ وائلیشن کیوں ہوئی، اس سے ملک کو کتنا نقصان ہوا. وہ تو ہم کرتے رہے ہیں شوکت، وہ ہم بات کرتے رہے ہیں. نہیں یہ اب غلط بات نہ کریں نا پارٹنر، ایسے نہ کہیں کہ یاد نہیں آ رہا، آپ ہمیں نہ پارٹی بنائیں. جب وہ نہیں سن لیجئے، پہلے ایک چیز کلیئر ہونی ضروری ہے. آپ بات کر رہے ہیں گورنر راج کی دھمکیاں دیں اور مجھے کہتے ہیں کہ بات نہ کریں. میں کہہ رہا ہوں جو آپ کے ایک بیان یہ بن رہا ہے کہ جی یہ ماحول بن رہا ہے گورنر راج کا. ہاں میں آپ کو اشارہ نہیں کر رہا ہوں ملک صاحب، میں کہنے کا مقصد یہ کہ میں یہ گورنمنٹ کو سنا رہا ہوں. گورنمنٹ کے کریں بھائی، گورنمنٹ کو کریں، ہمیں نہ پارٹی بنائیں. ان کے وفاقی وزیر نہیں، میں ان کی طرف اشارہ کروں، وہ تو بات وہ بار بار پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ جی یہ جو ہے نا یہ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں. یہ آپ مجھے بتائیں کہ ہمیں یہ تو کہتے ہیں نا کہ یہ صوبہ قرضوں پہ چل رہا ہے، ہمارے اوپر کتنا قرضہ ہے؟ یہ تو کبھی کہتے ہیں 1200 ہے، کبھی 2000، 550 ارب روپے کا قرضہ ہے صوبے کے اوپر. 1600 ارب روپے آپ نے وفاق نے ہمارے دبائے ہوئے ہیں صرف بجلی کے مد میں. وہ پیسے جو سی سی آئی نے منظور کیا ہے وہ پیسہ دبایا ہوا ہے. اسی طرح سیم جو ہے وہ کیا نام ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں، مجھے ایک چیز سمجھائیں تاکہ پھر میں بلال کو بھی شامل کروں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پیسے فیڈرل گورنمنٹ آپ کو دے دیتی ہے جو آپ کے بقول انہوں نے دینے ہیں، تو آپ وہ پیسے لے کے جتنا یہ بیک لاگ ہے ڈیفالٹ کا، چوری کا، وابڈا کا، یہ کلیئر کر دیں گے، اس لیے وہ پیسے مانگ رہے ہیں آپ. بڑی افسوس کی بات ہے. نہیں آئی وانٹ ٹو نو نا کہ لنکیج کیا ہے ان دو کا لنکیج کیا ہے. ایک ہی پاکستان ہے نا، ایک ہی پاکستان ہے، لیکن یہ کراچی سے نہیں پوچھا جا رہا کیا چوری ہم کر رہے ہیں، کیا گورنمنٹ کی سرپرستی میں ہو رہی ہے؟ چوری کس سے ہو رہی ہے؟ چوری وابڈا والے خود کر رہے ہیں. وہ تو کر رہے ہیں، بالکل میں آپ کے ساتھ ہوں. آپ نے پورے، میں آپ کو ایک عرض کروں نہیں میں صرف شوکت مجھے جینوئنلی میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں، مجھے صرف لنکیج سمجھا دیں، بیکاز یہ انہوں نے بھی کہا چیف منسٹر نے کہ ہمارے پیسے دے دیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو وابڈا والا مسئلہ ہے، بلنگ کا، تھیفٹ کا، واٹ ایور، اس کا اس پیسے سے تعلق کیا ہے؟ کہ یہ ہے کہ اگر وہ پیسہ آئے گا تو وہ پیسہ میں سے یہ پیسہ ایڈجسٹ ہوگا، اس پیسے کا اس تمام سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیں ہمارا حق تو ہے نا، ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے. بالکل حق ہے، ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے. اگر مریم نواز کو پیسہ مل رہا ہے، وہ وہاں ہر دوسرے دن اناؤنسمنٹ کرتی ہے کہ جی یہ محکمہ، چاہے وہ منصوبہ بنے یا نہ بنے، روز اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے. کیا یہ صوبہ پاکستان اس کا بجلی والے ایشو سے کیا تعلق ہے؟ آپ کا اس پیسے کا اس سے کیا تعلق ہے؟ بجلی کی بات آ رہی ہے، آپ بجلی کے پیسے بھی نہیں دے رہے، بجلی بھی نہیں دے رہے، اور آپ کہتے ہیں آواز بھی نہ اٹھائیں. چلیں بلال کو بھی اندر کر لیں، کافی دیر ہوگی. بلال صاحب ایک گزارش میری سن لیں، حکم چھوٹی سی گزارش فرمائیں. دیکھیں اگر ہم آواز نہ اٹھائیں، یہ حکومت آواز نہ اٹھائے، آپ یقین کریں یہ لوگ جو ہے نا یہ خود گھس جائیں گے علاقوں میں، یہ گریڈ اسٹیشنوں میں. جب چیف منسٹر اور وزیر گھسیں گے تو لوگ تو گھسیں گے نا یار. ہم کہتے ہیں جی صبر کریں،
ہم لوگوں کو کہتے ہیں صبر کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. بالکل نہیں کہتے. اگر ہم ان کو چلے بلال صاحب کو کہتے ہیں, وہ کہتے چلے لیٹس گیٹ دی ادر ویو نا. بلال صاحب وہ کہہ رہے ہیں ہم لوگوں کو صبر کرنے کا کہہ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے یہ صبر کہنے کا, صبر کرنے کا اگر یہ کہنا چاہتے ہیں نا تو خود گریڈ اسٹیشنوں میں گھس کے وہ کام نہ کرتے جو عام طور پہ گلی محلے میں لوگ کرتے ہیں جی. تو یہ چیف منسٹر صاحب مجھے نہیں پتا واٹ ٹرپ ہی از آن آنیسٹلی, کیونکہ پچھلے 3 ماہ میں ہم ان کو دیکھتے ہیں کبھی آتے ہیں تو بڑے تمیز کے ساتھ آ کے یہاں پہ بیٹھتے ہیں. پرائم منسٹر صاحب کی میٹنگ ہے, ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے, اسمگلنگ پہ ایشوز پہ سنجیدہ ہم بھی آ کے کہتے ہیں. خوش آئند بات ہے میچورٹی کے ساتھ. جو چیزیں اس سے کمٹمنٹ ہوتی ہے سر میری عرض سنیے, آپ لوگ مکر جاتے ہیں اس لیے پھر وہاں سے ریئیکشن آتا ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ کام کریں, پھر آپ کاؤنسلر کا الیکشن بھی نہ لڑیں. یو ڈونٹ ڈیزرو اٹ. Honestly, it is unbecoming of a chief minister in this country. ہمارے ملک کے اندر it is complete, he is unfit for this job. اگر آپ کا رویہ یہ ہے کہ آپ نے ہر دفعہ نیٹ ٹائٹل پروفٹس, تو یہ وفاق میں بھی حکومت تھی, صوبے میں بھی حکومت تھی, کیوں نہیں ہوتے پیسے؟ اس ٹائم کیا چھلانگیں ماری تھی پرویز خٹک صاحب نے؟ کیا اس ٹائم پہلی امین گنڈا پور صاحب نے کہا تھا کہ میں اسلام آباد پہ آ کے چڑھائی کر دوں گا, میں کے پی ہاؤس سے گورنر کو نکال دوں گا, میں آ کے گریڈ اسٹیشن کے اوپر ٹیک اوور کروں گا؟ اس ٹائم کیوں نہیں کرتے تھے؟ اس کا جواب لے لیں. نہیں سر, مجھے اب آپ اجازت دیجیے ایک دفعہ ذرا allow me, and I've also taken out some facts. دیکھیے اس کے بعد میری گزارش ہوگی, بلکہ یوسف زائی صاحب کے پاس کوئی جواب ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے, یہ سارا تماشا ہے. یہ علی امین گنڈا پور صاحب یہاں پہ جب 2 دن آ کے بیٹھ جاتے ہیں, محسن نقوی صاحب اور اویس علی صاحب کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی, اس کے بعد پھر سے ہم شوز پہ گئے, ہم نے کہا یہ خوشائند بات ہے. اس سے پہلے یہ کنڈی صاحب کو کے پی ہاؤس سے نکال رہے تھے, اسلام آباد پہ چڑھائی کر رہے تھے, اس کے بعد اگر پھر سے اس رویے پہ آگے تو بہتر ہے. ہی از بیک ٹو دیٹ سیم رویہ. میرا خیال ہے شاید عمران خان صاحب ان کو چابی دیتے ہیں وہاں سے کہ جناب یہ نہیں چلے گا, مجھے یہ چاہیے جو اب آپ یہ کر رہے ہیں, یہ ان کی پارٹی کی ڈیمانڈ ہے, یہ ان کا ترقی کا معیار ہے. فائدہ ان کو بس ادھم ہے, ایک انارکی ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ خود گریڈ اسٹیشن میں چڑھ جائیں گے. اگر آپ چڑھیں گے, اگر آپ گھسیں گے تو آپ بالکل معیار بنائیں گے اپنی جماعت کے اندر کی ترقی کا. یہ معیار ہے جس طرح علی امین گنڈا پور گریڈ اسٹیشن میں گھسا تھا, ان کا پارٹی کا ہر کارکن گھسے گا تو وہ آ کے سیلفیاں لگائے گا وہاں پہ. پھر یہ کہتے ہیں 9 میں کہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں, لوگوں کو آپ لیڈ کرتے ہیں آگے تک نہیں, مگر ہمارا بندہ کوئی کور کمانڈر ہاؤس کے اندر نہیں گیا, بکریوں کا پانی تک لے کے جائیں پیا انہوں نے خود تھا. یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ تو یہ انارکی کی ایک روایت ہے جس کے برقرار رکھ رہے ہیں, اور بدقسمتی سی ان کی پارٹی کے اندر بھی جو سینئر ایلیمنٹس ہیں یہ ان کو جان بوجھ کے پیچھے رکھتے ہیں. یہ علی امین گنڈا پور صاحب جیسے لوگ جان بوجھ کے اس طرح کی جگہوں پہ رکھتے ہیں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے, میں تو ویسے بھی جی فیکٹس کون سے کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے فیکٹس میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ دیکھیے آپ کی کوئی بھی فیڈرل گورنمنٹ اور صوبائی حکومتوں کے درمیان دیگر چیزوں پہ ایشوز ہوتے ہیں. یو بین اسٹڈیئنگ دس فار اے وائل, چاہے وہ فسکل معاملات ہوں, چاہے وہ ٹیکنیکل معاملات ہوں, 18ویں ترمیم کا اور دیگر ایشوز ہیں. اور یہ خط و خطابت اور ایک آپ کی طریقہ کار ہے جس کے اندر ریاست کے نظام کے اندر آپ بیٹھ کے ان چیزوں کو ریزالو کرتے ہیں. اس کا طریقہ کار یہ نہیں ہوتا. اور میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں جی, ذاتی طور پہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی, مجھے یاد ہے 2013 سے 18 کے درمیان خیبر پختونخوا میں, تب بھی وفاقی حکومت نے ان کو آفر کی تھی کہ آپ پیسکو لے لیں ود آل اٹس ایسٹس اینڈ لائبلٹیز. نہیں لی تھی. آج کیا خیبر پختونخوا کی حکومت لے گی؟ کیا اس کو چلا سکتی ہے؟ تو دیکھیے اگر آپ نے سنجیدہ ہونا ہے تو گریڈ اسٹیشنوں پہ جا کے اس طرح کی تصویریں نہ کھینچے, لیٹر لکھ کے دیں کہ ہمیں پیسکو چاہیے اور ہم اس کو ٹیک اوور کرنا چاہتے ہیں. میں خود آئی ول سپورٹ دس پروپوزل ان سائڈ ایٹ لیسٹ مائی گورنمنٹ ٹو دی ایکسٹینٹ کہ جی بالکل ان کو دیں, یہ سنبھال سکتے ہیں تو سنبھالیں. طریقہ اس کا سنجیدہ یہ ہے, اف ہی وانٹس ٹو بی میچور, کہ آپ اینٹی تھیفٹ کیمپین کے اندر وفاق اور صوبہ آپ اس میں مل کے کولیبریٹ کریں. جو ہماری ٹرانسمیشن کے نظام کے اوپر جب ہم کام کر رہے ہیں کہ این ٹی ڈی سی کو بھی ریفارم کریں, بالکل کرپشن ہے ان اداروں میں. پرائم منسٹر صاحب خود بات کرتے ہیں, آج بھی رائٹ سائزنگ کی بات کرتے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری, مگر اس کو ہم نے بہتر کرنا ملتی تھی. اور میں ذرا پیسوں کے حوالے سے 2-3 فیکٹ ذرا, میں نے ابھی بجٹ بکس میرے پاس ہی ہیں جی. فاٹا کی پاور سبسڈی کی مد میں اس سال 39 بلین سے بڑھا کے 65 ارب روپے رکھے گئے. سبسڈی کے جو ان کے ایریئرز تھے فاٹا کے پاور 65 بلین, لیکن وہاں ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ 51 ارب کا لاس ہوگا. نہیں دیکھیے, ساتھ ہی ساتھ جو ان کے ایریئرز ہیں, ایریئرز جو ہیں اس کے لیے 86 بلین علیحدہ کیے گئے ہیں پاور سبسڈی کی فاٹا کے ایریئرز. اور پھر کے پی مرج ڈسٹرکٹس کے علیحدہ اس کے علاوہ جو سبسڈیز ہیں یا گرانٹ ہے وہ 66 بلین کا علیحدہ ہے. اب دیکھیے اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن ہو, آئیں وہ ڈسکشن کریں. دیکھیے بجٹ بھی سیشن جاری ہے, مگر دس از ناٹ دا وے. یہ کر دینا میں اسلام آباد پہ چڑھائی کر دوں گا, جو ان کا پرائم منسٹر کے لیے زبان تھی, یہ بالکل قابل قبول نہیں. تو آپ لوگ فیڈرل گورنمنٹ کے انسٹالیشنز کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے, پھر آپ لوگ ڈپلوائے کریں گے وہاں فیڈرل فورسز؟ نہیں دیکھیے جی, رینجرز ہو, نہیں دیکھیے میرا تو خیال ہے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اگر ایک صوبے کو اور ریاستی اداروں کو اور ریاستی انسٹالیشنز کو اگر آپ کو خیبر پختونخوا کے
چیف منسٹر سے پروٹیکٹ کرنا پڑے تو میرے خیال سے جس کا حد تک جانا پڑتا ہے پھر وہ پروٹیکٹ کرنا پڑتا ہے. اگر نوبت یہاں پہ آ گئی کہ خیبر پختونخوا کا چیف منسٹر is a threat to installations just like he was on 9th May when he wasn't chief minister, just like this party was on 9th May, تو بالکل وہ اقدام شوکت بھائی بریک لے رہا ہوں. بریک کے بعد آگے پہلا سوال تو آپ سے انہوں نے ریز یہ کیا ہے, انہوں نے کہا یار یہ جو پیسے آپ اتنا شو ڈال رہے ہیں نیٹ ہائیڈل پروفٹس وغیرہ یہ تو میں 4 سال آپ لوگوں کی حکومت ہی دونوں جگہ, آپ نے اس وقت کیوں نہیں لیے, اس وقت کیوں نہیں آپ نے پیسے لیے, اور پھر کیوں نہیں یہ سارے جلوس نکالے حملے کیے, اور اس کے علاوہ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ جو فگر ایلوکیشن ہے جب فیڈرل گورنمنٹ بھی پیسے رکھ رہی ہے تو یہ تو بڑے آرام سے ٹیبل پہ بیٹھ کے گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے, تو لگتا ہے کہ آپ لوگ جان کے فساد ڈال رہے ہیں.